یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 226. 22nd of January 1985, wise and Mississauga, Jamaat Khana, Toronto. زندہ یاری مدد. بہت ٹائم کے بعد اب جماعت کی واپس مجھے ملاقات ہوئی، جماعت کا دیدار کیا، دل خوش ہوا. ایک دن چھوڑی جب کوئی دعوے پڑی آدی نہ چھوڑی جب کوئی دعوے پڑی آرا ہاتھو کا پاپی ساتھ کھڑے آپ مرادہ جیوا دولت چلے بھار میں مات بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹے تو ڈرنا بھائی جھوٹے تو ڈرنا بھار میں مات بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھو دلدارو. گرتی شمس بابا آپ کا یہ چھوٹا سا لیکن بہت علم سے بھرا ہوا جنان ہے. جس انسان نے دین کو قبول کیا اور پھر چھوڑ کے اپنی مرضی پہ چلا، پھر فرماتے ہیں وہ اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے دکھوں میں پڑا، دین چھوڑی کہ کوئی دعوے پڑیا. دعویٰ کہتے ہیں اپنی مرضی سے چلنا، ہو پنی کرنا، مرشد کی بات کو نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں دعویٰ کرنا. ہم نہیں کہتے میرا دعویٰ ہے کہ یہ بات سچی ہے. یہاں دعویٰ کا مطلب میرا کلیم ہے، یہ میری کنوکشن ہے. فرماتے ہیں کہ وہ راہ چوک گیا، وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، وہ گنہگار پاپی ہے اور وہ دوزخ میں پڑے گا. راہ چوکا پاپی ساتھ تو کھڑے آپ مرادہ جیو دوزخ میں پڑے، اپنی مرضی سے اپنی کرتوت سے دوزخ میں پڑ گیا. البتہ موت کے بعد دوزخ اور جنت ہے، لیکن جیون میں بھی ہماری زندگی میں بھی موت کے پہلے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. موت سے پہلے جو دوزخ اور جنت ہے وہ ہمارے انتکرن کے اندر اگر سکھ شانتی کوئی طرح کی بھی اس کو ڈر ہے، خوف نہیں، کوئی بھی منجھارا نہیں تو وہ جنتی ہے. اور اگر دل میں پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، ہر وقت اداس ہے، غمگین ہے، مینٹل ٹینشن ہے اور مجھون میں پڑا ہوا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فرسٹریٹ ہو گیا ہے، کنفیوز ہو گیا ہے، تو یہ دوزخ کی حالت ہے. انسان تھوڑی والیوم کم کرو. انسان اپنی زندگی کے اندر اگر یہ سمجھ لے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یعنی اس میں ابھیمان اور مغروری آ جائے اور وہ خدا کی طاقت کو، خدا کی ہستی کو بھول جائے
تو وہ انسان شیطان بن جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اس کے اندر سے گم ہو جاتی ہے، وہ انسان پھر ایک بھول کے بعد دوسری بھول کرتا رہتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، سائیاں روٹھے اور مچھلیاں دے۔ جب خدا کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ دکھ میں ہی پڑتا ہے، اور وہ دلدل میں دکھ میں زیادہ سے زیادہ گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہ اندھیرا نراشا کا ہوتا ہے، نا امیدی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میری زندگی میں کچھ کامیابی ہوگی۔ یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے، اور یہ خدا کی سزا ہے، اور یہ سزا انسان کے کمزور ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو خدا تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ان سے کبھی بھول بھی ہو جاتی تو جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی حالت کو بدلا کے سنوار کے اچھا کر لیتے ہیں، دکھ مٹ جاتے ہیں۔ دکھ دو قسم کے ہیں دینداروں، ایک تو وہ دکھ ہے کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا اس کو پنشمنٹ دیتا ہے، لیکن خدا بڑا رحیم ہے، وہ جب اپنے بندوں کے اوپر بھلے وہ بندے خدا تعالیٰ کی عبادت کم بھی کرے تو بھی رحم کر کے اس کی جو پنشمنٹ ہے گھٹا دیتا، جتنی سزا ملنی چاہیے خدا اتنی نہیں دیتا، اس کو کم سزا دیتا ہے، لیکن دیتا ہے۔ گناہ کا انجام بد آنا ہی چاہیے، لیکن وہ لوگ کہ جو خدا تعالیٰ کے بھگت بندے عابد ہیں، سچے ہیں، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے، انسانی کمزوری سے بھول ہو جاتی وہ اور بات ہے، ایسے جو مومن ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، ذاکر ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی دکھ آتے ہیں، جیسے کہ نبیوں کے اوپر دکھ آئے۔ کوئی بھی ایک نبی دکھوں کے بغیر زندگی نہیں گزاری، اس نے ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ دکھ ملتے رہے، اور نبیوں کو وہ دکھ خدا نے اس لیے دیے کہ وہ ہمارے سامنے دکھ اٹھا کے ایگزامپل سیٹ کر ڈالے۔ نبی گناہ نہیں کرتے، نبی گناہ نہیں کرتے، نبی بھول نہیں کرتے، نبیوں کو خدا نے سزا یا پنشمنٹ نہیں دی ہے، لیکن نبیوں نے جان بوجھ کے ہم کو دکھانے کے لیے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل پیدا کرنے کے لیے انہوں نے خود دکھ اٹھائے، اور ان دکھوں کے اندر انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال، ایک ایگزامپل بنا دی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایوب نبی، جس کو انگلش میں جاب کہتے ہیں، بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کے اندر جاب کا چیپٹر پڑھو۔ حضرت ایوب ایک راجا تھے، بعض روایتوں کے حساب سے ان کی 6 رانیاں تھیں، ان کی جو سبجیکٹ تھی بہت آباد تھی، آرمی پاورفل تھی، کوئی دشمن ان پہ چڑھائی کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتا تھا، ہر طرح سے سکھ تھا۔ ایوب نبی ہمیشہ اپنی امت کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ دکھ آئے تو صبر کرو، ان کا نام ہی پڑ گیا صابر نبی۔ حضرت ایوب کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ٹیسٹ بھیجتا ہوں، ایک پریکشا بھیجوں گا۔ آمین۔ ایوب نبی کو کچھ اسکن ڈیزیز ہوا، اور یہ اسکن ڈیزیز بڑھتے بڑھتے لیپریسی جیسا بن گیا، کوڑ ہو گیا، سارے شریر میں، سارے بدن میں سے بدبو آنے لگی، خراب بات آتی رہی، یہاں تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے، جرمز بڑے بڑے ہو گئے، نظر آتے تھے ایسے کیڑے۔ سب رانیاں بھاگ گئیں، جو ان کی سبجیکٹ تھی، لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ یا حضرت آپ کا یہ چیپی روگ شاید ہم کو بھی برباد کرے، گام چھوڑ کے چلے جاؤ، اور ایوب نبی گام چھوڑ کے چلے گئے۔
جنگل کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹا سا تالاب تھا پانی کا، اس کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب جو بدن میں کیڑے پڑے، اللہ نے فرمان بھیجا، وہی نازل کی کہ آئے نبی، تیرے بدن کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، ان کا دھیان رکھو، اور تیرا گوشت ان کی خوراک ہے، ان کا کھانا میں نے، ان کا رزق تیرے بدن کا گوشت لیا ہے۔ آمین۔ اس نے اس وجہ سے کوئی دوا دارو نہ کی کہ یہ کیڑے، یہ جنتو مر جائیں گے۔ کبھی بدن میں بیٹھے ہوئے اور شریر میں سے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی یہ جنتو نیچے گر پڑے تو ایک پتا لے کے اس کے اوپر اس کو اٹھا کے واپس آپ اپنے بدن میں رکھ لے رہے کہ بھائی تو کہاں جاتا ہے، میرا بدن تیری خوراک اللہ نے بنائی، کبھی خدا پر شکایت نہیں کی۔ اے اللہ، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ جس کی تو مجھے یہ سزا دیتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کبھی لوگ پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے تو ہنس کے ہی جواب دیتے تھے کہ شکر الحمدللہ۔ جب یہ حد ہو گئی، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنا صبر، اتنا شکر اور سنتوش کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ کو، من کی شانتی کو۔ جب لوگوں نے ایک بے مثال ایگزامپل دیکھ لی، ایک دوسرے کو نبی ایوب کی باتیں کرتے تھے کہ اتنا صبر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایک اچھی خاصی کافی مضبوط ایگزامپل سیٹ ہو گئی۔ اللہ نے ایک دن وہی بھیجی، اے ایوب، خدا تیرے پر راضی ہوا، تو نے اپنا کام کامیابی سے کیا، تو اپنی پریکشا میں پورا ہوا۔ اس پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، ایک اسپرنگ ہے، گرم گرم پانی ہے، اس میں جا کے نہاؤ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ ایوب نبی، اس پہاڑ کے پیچھے سلفر کا ایک چشمہ تھا۔ دنیا میں بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے سلفورک اسپرنگز ہیں، اس میں سلفر ہوتا ہے، گرم پانی ہوتا ہے۔ نبی اس میں نہائے، ہر روز نہاتے رہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نبی اسکن آ گئی، بدن بالکل اچھا ہو گیا، پہلے جیسے خوبصورت اور بالکل عیب بگڑ کے بن گئے۔ واپس آ کے اپنے راج کے اوپر بیٹھے۔ ایوب نبی کا بخان بائبل میں تو ہے، قرآن شریف کے اندر بھی اللہ نے ایوب نبی کو یاد کیا ہے۔ نبیوں نے ہمارے سامنے دکھ اٹھا کے ایسی ایگزامپلس پیدا کر ڈالی۔ ایسی ہی ایک واقعہ جو نبی نہیں لیکن امام کے ایک مرید کا ہے، کلام امام مبین کے پہلے بھاگ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دن پونا گئے۔ اس زمانے کے اندر پونا کا جو جماعت خانہ تھا وہ آغا خان واڑی کے اندر گراؤنڈ فلور پہ تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ اچھا نوا جماعت خانہ بن گیا۔ سب جب گاڑی سے نیچے اترے، دور ایک جھاڑ کے نیچے ایک بدخشانی ایرانی مرید کھڑا تھا، بہت دور کھڑا تھا۔ وہ دور اس لیے کھڑا تھا کہ اس کے بدن میں کوڑ کی بیماری تھی، اس کو لیپریسی کی بیماری تھی، پاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو رہی تھی، اور وہ نزدیک نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ لیپریسی ہے، وہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، چیپی روگ ہے۔ دور کھڑا تھا، جیسے ہی مولا کو دیکھا ہاتھ باندھ کے جھکا، مولا کو سلام کیا۔ امام کی نظر جب ہی پہنچی، صاحب اس کے نزدیک گئے، تھوڑی دور کھڑے رہے۔ مولا کو پھر اس نے جھک کے سلام کیا، ہنستا تھا۔ مولا اس کو فارسی زبان میں پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو؟ کہتا خداوند بہت اچھا ہوں۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مولا بہت اچھی ہے۔ تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتا نہیں خداوند مجھے کوئی دکھ نہیں، دکھی ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں گل رہی ہیں، آپ کے بدن پہ کوڑ ہے، اور کوڑ کبھی کبھی بہت دکھتا ہے، پینفل ہے، لیکن اس کے منہ کے اوپر ایک ذرا سی بھی دکھ کی نشانی نہ تھی۔ امام کے پوچھنے پر بھی کہ تمہیں کوئی دکھ ہے تو کہتا مجھے کوئی دکھ نہیں۔ بدن کے اس دکھ کو اس نے دکھ سمجھا ہی نہیں۔ لوگ حیران ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مولا کہتے ہیں دکھی ہے، مگر مولا پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دکھ ہے تو کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں۔
امام نے اپنے اس مرید کا وکھان کیا جماعت کے اندر آ کے، فرمایا دیکھو یہ میرا مومن ہے کہ دنیا کے دکھوں کے اندر ہے لیکن اپنے آپ کو دکھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ انہوں نے ایک فرمان کیا ہے کہ جو سچے مومن ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، خدا کے اوپر یقین بھروسہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو دنیا کے دکھ آتے ہیں لیکن دکھی نہیں ہوتے۔ بابا فرمایا کہ بھلے تم کو دنیا کے اندر دکھ ملیں گے لیکن دکھی نہیں ہوگے، دکھ آئیں گے چلے جائیں گے، مومن کے دل کے اندر وہ دکھ اثر نہیں کرتے، کیونکہ مومن کے دل کے اندر جو مذہب کا ایمان کا جو جوش اور طاقت ہے وہ شوق ایبزاربر بن جاتے ہیں۔ دکھوں کے سامنے مذہب ہمارا ایمان، ہماری شردھا شوق ایبزاربر ہے کہ جس سے دکھ آتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ دکھ ہم کو دکھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کے جو ایماندار ہیں، وہ لوگ کے جو فرمان بردار ہیں، وہ لوگ کے جو امام سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو امام کے فرمان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی اونچی نیچی چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ دیکھ لو ساری دنیا، اگرچہ آپ ڈیزرٹ میں جاؤ تو آنکھ سے ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ ڈیزرٹ بالکل ایک سپاٹی کی طرح ہے، ایک فلور کی طرح ہے، لیکن ڈیزرٹ کے اندر بھی کہ جہاں ہمیں پہاڑ نظر نہیں آتے اس طرح کا ایک پلین دکھتا ہے، مگر ڈیزرٹ کے اندر آپ جاؤ تو وہاں بھی رستے اونچے نیچے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں کہ جو بالکل ہزاروں مائل تک ایک سپاٹی کی طرح فلور کی طرح ہوئے، نہیں دیندارو، اونچے نیچے رستے ہوتے ہیں، کھڈے ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ہر طرح کی آفتیں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ پاؤں سے چلنے والوں کو ان باتوں کا پتہ ہے، مسافری کرنے والے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی لائف جو ہے، چاہے وہ کیسی بھی حالت کا آدمی ہو، راجہ بادشاہ ہوئے کہ فقیر بھکاری ہوئے، وہ پڑھا لکھا ہوئے کہ بے علم جاہل ہوئے، عورت ہوئے یا مرد ہوئے، بچہ ہوئے یا بڑا بوڑھا ہوئے، انسان کو ہر لحاظ ہر حالت میں زندگی کے اندر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ دکھوں سے کبھی گھبرانا نہیں، دکھوں میں کبھی اپنے من کو ڈولانا نہیں، دکھوں کے اندر کبھی بھی اپنے ایمان کو ہچ مچانا نہیں۔ دکھوں کا سامنا کرو، بہادری کے ساتھ سامنا کرو، اور اس کی بہادری کا جو پاور اور درجہ ہے انسان کی عبادت فرمان برداری کے اوپر ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسماعیلی مذہب، اسلام دین ہے۔ اسلام دین کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کو رسول اکرم کا اور ہمارے اماموں کا جیون ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا دین اسلام ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم دین کے اوپر اسماعیلی طریقے سے عمل کرتے ہیں، دوسرے مسلمان اپنے طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ہم کو دوسرے مسلمانوں کی نقل کاپی نہیں کرنی۔ آج اس وقت کینیڈا کی جماعت میں ایسا ایک گروپ پیدا ہوا ہے، پرٹیکولرلی ینگسٹرز کے اندر، کہ جو اسلام کا مطلب غلط کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام وہ اسلام ہے کہ جو سنی لوگ پال رہے ہیں۔ ہمارا وہ طریقہ نہیں، سنی مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارا نہیں، ان کا مذہب ان کے ساتھ۔ ہمارا مذہب جو ہے اسماعیلی، یہ طریقہ اسلام پہ چلنے کے لیے ہم نے منظور کیا راضی خوشی سے۔ شیعوں کے اندر بہت سے فرقے ہیں، سنیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں۔ سنیوں میں مشہور 4 جدے جدے گروپس ہیں، ایک کو حنفی کہتے ہیں، ایک کو مالکی کہتے ہیں، ایک کو حنبلی کہتے ہیں، چوتھا شافعی فرقہ ہے۔ لیکن دینداروں، ان چاروں کے اندر آپس میں بہت بڑے بڑے مت بھید اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ چاروں ایک دوسروں کو بھلے ظاہر میں ہمیں ایسا دکھتے ہیں، لیکن جب مسائل آتے ہیں، مسئلے آتے ہیں تو یہ چاروں الگ ہو جاتے ہیں۔
چاروں کی شریعت میں فرق ہے، چاروں کے فقہ میں فرق ہے، ان کے عمل کے اندر بھی فرق ہے. ہم کو ان کا طریقہ فالو نہیں کرنا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن ہم کو اسلام پہ اپنے طریقے سے چلنا ہے، اور وہ طریقہ ہمارا اسماعیلی طریقہ ہے. مولانا حضرت امام نے بہت دفعہ یہ اسماعیلی طریقے کا لفظ اپنے فرمانوں کے اندر دیا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، کہ ہم ایک امام کو مانتے ہیں. دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، آج 1 ارب مسلمان ہیں، 1 بلین. اس 1 بلین مسلمانوں کے اندر 73 گروپس ہیں، ان میں ایک ہم ہیں. باقی کے مسلمانوں کی میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، مگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ تمام جو 1 بلین مسلمان ہیں، 1000 ملین کو 1 بلین کہتے ہیں، 100 کروڑ آدمی، ان میں ہم اسماعیلی تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے، 2% مشکل سے. ہماری بستی بہت تھوڑی ہے، 2%، 2.5%، 2 کروڑ 2.25 کروڑ جتنے ہیں ہم لوگ، وہ تو 98% ہے. لیکن یہ 2 کروڑ 2% کے اندر ایک حضرت امام بیٹھا ہے. 98% کا کوئی مالک نہیں. وہ 98% یتیم ہے، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کی کوئی ماں بھی نہیں جو ان کا ہاتھ پکڑے. ان کے اندر جو بڑے بھائی ہیں یعنی ملا مولوی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایسا لڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. 1934 میں میں ایک دفعہ کانپور گیا. شام کی ٹرین میں ہم اترے تو پتہ لگا بھائی کرفیو لگ گیا ہے. ہم تو جلدی سے ٹرین میں سے نکل کے جہاں ہم کو اترنا تھا، ٹھہرنا تھا، ہم بھاگ گئے. سارے شہر میں کرفیو لگ گیا. پولیس پھرنے لگی، جو آدمی کرفیو کے اندر نکلے پکڑ لے رہے. دوسرے دن وہ زمانے کے اندر ٹیلی ویژن تھے بھی نہیں، ریڈیو اسٹیشن بھی نہیں تھے. دوسرے دن پیپر میں پتہ لگا کہ کرفیو لگا کیوں، کہ 2 ملا لڑ پڑے، 2 ملا، اور 2 ملا کے 2 جو گروپ سے ماننے والے ان کے مرید، انہوں نے لڑائی کی، ایک کا خون ہو گیا، 10-20 زخمی ہو گئے. بھائی کارن کیا ملا کے لڑنے کا؟ عید آ رہی تھی، تو عید کے اندر ہزاروں آدمی اکٹھے ہوتے ہیں. تو کسی ایک گروپ والوں نے ایسا طے کیا کہ عید گاہ میں ہم لاؤڈ اسپیکر لگائیں اور مائکروفون لے آئیں. ہم جس کو پبلک ایڈریس سسٹم کہتے ہیں، یہ کہنے لگے کہ ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، ملا کی اتنی بڑی آواز نہیں کہ سب سن سکے. ہوتا یہ ہے کہ آگے والے ابھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے والوں کو پتہ نہیں لگتا. اگر رکعت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پہلی رکعت میں ہوتے ہیں. تو یہ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ چلو لاؤڈ اسپیکر لگا دیں. گئے ملا کے پاس. ملا نے کہا کہ یہ مذہب میں حرام ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں چاہیے. بیچارے چپ ہو گئے. یہ بات جب دوسرے کسی اپوزیشن والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے اپنے ملاؤں کو کہا کہ اس ملا نے فتویٰ دیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے اندر نماز جائز نہیں. کہتا جائز ہے. ایک ملا کہتا جائز نہیں، دوسرے نے کہا جائز ہے. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگانے کی کوشش کی. ان لوگوں کو پتہ لگا. وہ ملا نے کہا کہ میں نے منع کیا اور یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کافر ہے. اس نے کہا یہ ملا کافر ہے. ملا ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے لگے. ان کے مرید آپس میں لڑ پڑے، ایک مر گیا، کچھ زخمی ہو گئے. اس لیے میں نے کہا کہ اسلام کے اندر 98% مسلمان یتیم ہیں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور جو بڑے بھائی ہیں یعنی ملا علماء وہ لڑ رہے ہیں. ہمارا باپ، ہماری ماں ہمارے ساتھ ہمیشہ حاضر رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہم کبھی بھی مات پتا کے بغیر نہیں رہے، کبھی نہیں رہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں رہے. اس کو ہم امام کہتے ہیں، جو ہمارا روحانی باپ بھی ہے، ہماری روحانی ماں بھی ہے. وہ روحانی باپ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کی روح سے اپنی روح کا جنم لیا.
روحانی ماں اس لیے ہے کہ وہ علم دے کے، عبادت دے کے ہمیں بھرن پوشن کرتی ہے. جیسا دنیا کی ماں کھانا کھلا کے، دودھ پلا کے آدمی کو پرورش کرتی ہے، یعنی اس کو گرو ہونے میں مدد کرتی ہے، اسی طرح سے ہماری روحانی ماں ہم کو روحانی کھانا کھلا کے ہماری روح کو طاقتور بناتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا تھا. 1.5-2 برس کی بات ہے، ایڈمنٹن میں سے کسی ایک ملا نے، مجھے پیپر کا نام یاد نہیں، شاید ایڈمنٹن کا سن نام کا کچھ پیپر تھا، مجھے کسی ایک اسماعیلی دوست نے اس کی کٹنگ بھیجی کہ اس نے کچھ یوسف کر کے نام تھا اس ملا کا، ایڈمنٹن کی اسلامک سینٹر کا ملا. اس نے لکھا کہ اسماعیلی لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں. میں پڑھ کے بہت ہنسا کہ یہ آدمی ہے تو ملا لیکن اس کو کچھ بھی خبر نہیں، نہ مذہب کی خبر ہے نہ اسلامی ہسٹری کی خبر ہے. کاش کہ میں کبھی ادھر ہوتا تو ملاقات کی ملاقات کرتا. امید تو اب بھی ہے، ایڈمنٹن ویسے جانے والا ہوں، شاید ملاقات ہو بھی جائے. رسول اللہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اسلام مذہب کو ظاہر کیا، لوگوں کے اندر اسلام پھیلایا، لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کیا، تو ان کو سب سے زیادہ جس چیز نے اٹریکٹ کیا وہ خود نبی محمد تھے. اللہ نے ان کو اتنا اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ اللہ کو دکھتا نہیں، لیکن ان عربوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے کھینچا تو وہ رسول اکرم کی پرسنالٹی تھی. اس کا منہ دیکھ کے، نبی کریم کا منہ دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، کہے بغیر. ان کو کوئی انوائٹ نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کی جب ملاقات کرنے آتے تھے تو آپ کا نور سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں. سب سے پہلے جب مدینہ کے لوگوں نے سنا تو مدینہ سے 6 آدمیوں کی ایک پارٹی اپنے اپنے ٹرائبس میں سے ریپرزینٹیٹ بن کے ادھر آئے. رسول اللہ کے جب انہوں نے شکل دیکھی تو جھک گئے. ان کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ نور کا بھرا ہوا چہرہ، یہ نورانی آنکھیں، یہ جھوٹ بولنے جیسی نہیں. بغیر کچھ کہے سنے انہوں نے کہا یا حضرت ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو. رسول اللہ کی جو لائف ہے آپ کبھی پڑھو تو دل کے اندر اثر کرتی ہے. وہ نبی کی پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے دشمنی کی ان کے دل میں حسد تھا. دشمنی کس نے کی معلوم ہے؟ نبی کے سگے والوں نے، غیروں نے نہیں. غیر لوگ دشمن نہیں ہوئے، نبی کے سگے والے دشمن ہوئے. سب سے پہلے آپ کے چاچا دشمن ہو گئے. چاچا کیوں دشمن ہوئے؟ کہ نبی تو بھتیجا ہے، کیا ہم اس کو سلام کریں؟ ان کے اندر جو تکبر اور بڑائی تھی اس وجہ سے دل کالے تھے، ان کے دلوں کے اندر نبی کا نور نہ اتر سکا. ان لوگوں نے دشمنی کی. تو رسول اکرم نے جب ہجرت کی مدینے چلے آئے تب تک تو ہزاروں آدمی مسلمان ہو چکے تھے. خود مدینے کے اندر بھی لوگ ہر روز نبی کا دیدار کرنے آتے تھے. نبی کا منہ دیکھ کے ان کے دل خوش ہو جاتے تھے. نبی کا دیدار کر کے ان کی روحانیت بڑھتی تھی. نبی کا دیدار کر کے ان کی مشکلیں دفع ہوتی تھیں. نبی کا دیدار کر کے بیمار اچھے ہو جاتے تھے. نبی کا دیدار کر کے ان کو برکتیں ملتی تھیں. دن بدن جوش بڑھتا گیا، ایمان بڑھتا گیا، دنیا اور دین کی مشکلیں دفع ہوتی گئی. پھر بھی ان کو کبھی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایسی بات آ جاتی تھی، بھاگ کے نبی کے پاس جاتے تھے. یا نبی میرے اوپر یہ تکلیف آ گئی، یا نبی یہ بیماری آ گئی، یا نبی
یہ پرابلم آ گئی. رسول اکرم ایک شفیق مہربان پیار کرنے والے باپ اور ماں کی طرح ان کی مشکلوں کو دفع کرتے تھے, ان کی پرابلم کو سولو کرتے تھے, خوش ہو جاتے تھے. بھلا مجھے بتاؤ, نبی کریم کی زندگی کے اندر جس طرح مسلمان ان کے پاس جا کے اپنی دین اور دنیا کی مشکلوں کو حل کروا لیتے تھے اور دین دنیا کی برکتیں اور رحمتیں پاتے تھے, ظاہر میں مہمانیاں کرتے تھے. مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں جو کچھ بھی پکاتی تھیں, کسی دن خاص طور سے کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو پہلے تھوڑا حصہ نکال کے رسول اللہ کے حضور میں بھیجتی تھیں. کبھی بیٹے کو بھیج دیا, کبھی شوہر کو کہا جاؤ یہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ. تو نبی ان مومنوں کے گھروں کی چیزیں کھاتے تھے, برکت دیتے تھے, تھوڑا سا کھاتے تھے, باقی کہتے تھے اچھا تم گھر لے جاؤ, کیونکہ اس میں بہت آدمی آتے تھے تو نبی سب کو نہیں کھا سکتے تھے نا. کوئی پلیٹ لے کے آیا, اس میں سے ایک انگلی سے تھوڑا چکھ لیا, فرمایا جاؤ اپنے گھر لے جاؤ, اللہ تمہیں برکت دے لے. تو اس چیز کو وہ نعمت سمجھ کے, نیاز سمجھ کے, برکت سمجھ کے, جھرا سمجھ کے گھر لے کے آتے تھے, بچوں کو کھلاتے تھے. ہر روز صبح کے وقت رسول اکرم مدینے کی مسجد کے باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے, لوگ آ کے سلام کرتے تھے, دیدار کر کے اپنے کھیتر پہ اپنے کام پہ جاتے تھے. کئی لوگ جو ہوتے تھے, عابد ہوتے تھے, وہ صبح آ کے نماز کے بعد نبی کے پاس بیٹھ جاتے تھے, نبی کی روحانی باتیں سنتے تھے, فرمان سنتے تھے. مدینے کے باہر یعنی مسجد کے باہر نکلتے تھے تو مسلمان عورتیں کسی بچے کو, کسی غلام کو, کسی باندی کو, کسی لڑکی کو یا گھر والے کو یا خود پانی کے برتن لے کے آ جاویں, اور وہ پانی کی برتن لے کے ایک لائن کیوں لگ جاتی تھی. رسول اللہ باہر نکل کے ہر ایک پانی کے باسن میں اپنے ہاتھ ڈبوتے تھے, کسی میں ایک انگلی ڈالے, کسی میں ہاتھ ڈالے, ہر ایک کے برتن میں پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے اور دعائیں دے رہے. یہ پانی نیاز بنتا تھا اور یہ مائیں اپنے بچوں کو پلاتی تھی, گھروں میں کنارے کے اوپر کونے میں چھانٹا دیتی تھی, بیماروں کو اس پانی سے چھاتی کے اوپر ملتی تھی تو اچھے ہو جاتے تھے. نبی کے زمانے کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں تھیں, جیسے ہی نبی نے آنکھیں بند کی, یہ دنیا چھوڑ دی, تو مسلمان اس چیز سے محروم ہو گئے. انس بن مالک نبی کا ایک بہت بڑا 10 برس تک کا پرسنل ایڈ تھا. انس بن مالک, حدیث کی کتابوں کے اندر انس بن مالک کا نام بہت, اس کی ایک حدیث ہے یعنی رپورٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں, چاروں طرف اندھیرا ہو گیا, تب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, کیونکہ نبی کی نافرمانی کر کے مسلمانوں نے رسول کا جانشین کا حق کھینچ لیا, چھین لیا. ابو بکر, عمر, عثمان خلیفہ بن گئے جن کا کوئی حق نہیں تھا. انہوں نے خلافت کو جھوٹ لیا اور خلافت کے اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کا جنازہ بھی اٹینڈ نہیں کیا, دفن کریا میں بھی نہیں گئے, حالانکہ حضرت عمر, حضرت ابو بکر یہ دونوں رسول اللہ کے سسرے تھے. چاروں طرف اندھیرا چھا گیا, مگر وہ مٹھی بھر تھوڑے سے سچے پکے مومن جو تھے, جن کو آج ہم اسماعیلی مذہب والے کہتے ہیں, وہ شیعہ جو علی سے پیار کرنے والے تھے, جو نبی کو جانتے تھے, نبی سے پیار کرتے تھے, وہ علی کو پیار کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ بھلے دنیا بھانے رسول اللہ ہمارے پاس نہیں رہے, لیکن نبی کا نور امام ہمارے پاس آج بھی موجود ہے, وہ علی کے پیچھے لگے رہے. اور وہ برکتیں اور رحمتیں, وہ راحتیں اور وہ فضیلتیں, وہ ان کے دل کی تقویت اور من کی شانتی, سکھ, سنتوش جو ان کو نبی کے زمانے میں ملتا تھا, علی کے زمانے میں جاری رہا. ان کی مشکل ہوتی تھی تو علی کے پاس جاتے تھے, کوئی تکلیف پرابلم ہوتی تھی علی کے پاس جاتے تھے. وہ سلسلہ قائم رہا. مگر تھوڑے مسلمانوں کو یہ چیز نصیب ہوئی, باقی تو سب فرنٹ ہو گئے, دنیا کے لالچ میں پڑ گئے, مال و دولت میں پڑ گئے, عیش و آرام میں پڑ گئے. دنیا کی لڑائیاں حضرت عمر نے شروع کر دی, اس لیے شروع کر دی کہ لوگ پیسے کے اندر پڑ جائیں. ایک لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی اذان رہ گئی, 5 وقت کی نماز رہی, باقی سب کچھ غائب ہو گیا. اور جو زکوٰۃ تھی
علی نبی کا جو حق تھا وہ زکوٰۃ لے لی خلافت نے، اور اس زکوٰۃ میں سے بڑے بڑے محل بنے، ہیرے موتی لے کے اپنی عورتوں کے داگینے بنائے گئے اس زکوٰۃ میں سے، اس زکوٰۃ میں سے گھوڑے خریدے گئے، گھوڑ دوڑ خریدی گئی۔ یزید نے ایک بندر پالا اور ایک فرسٹ کلاس عربی گھوڑا، اس کو سجا سجو کے چاندی اور سونے کی لگام سے اس بندر کو وہ پگڑی پہناوے، داڑھی رکھی گئی بندر کی، اور اس کو یہ گھوڑے کے اوپر سوار کرا کے اپنی سواری کے ساتھ یہ گھوڑے کو چلاوے۔ دیکھا اسلام کے خلیفاؤں کا حال، دیکھا بندر پالا اور اس بندر کو وہ عزت دیتا تھا کہ جیسے عالموں کو بھی نہیں، اور اس کو اس کے گلے کے اندر ہار پھول ڈالتا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، نافرمانی کی وجہ سے 98% مسلمان بھول گئے، گمراہ ہو گئے، مگر جو تھوڑے سے تھے وہ علی کے ساتھ لگے رہے۔ علی کے بعد امام زین العابدین، محمد باقر، امام اسلام شاہ، اسلام حسن علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ، میں سب اماموں کا نام نہیں دیتا، آج حضرت امام تک وہ گروپ شیعوں کا آج چلاتا ہے۔ میں جب رسول اللہ کی باتیں کرتا ہوں تو کیا آج ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا؟ ہم کو خدا نہ کرے کوئی تکلیف آتی ہے، ہم مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہماری پرابلم سالو کرتا ہے، دنیا کی بھی دین کی بھی، ہمارے کام کرتا ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہے، ہمارے بچوں کو نام بھی دیتا ہے، ہماری مہمانیاں بھی کھاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو بھی نکلواتے ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ان مسلمانوں کو نصیب ہوتی تھی ہم کو نہیں ہوتی، بلکہ اس سے زیادہ نصیب ہوتی ہے؟ وہ اصل جو دین تھا، جو رسول اللہ کا دین تھا، علی نبی کے گھر میں قرآن اترا، علی نبی کے گھر میں سے اسلام پیدا ہوا، علی نبی کے گھر سے برکتیں نکلی، علی نبی کے گھر سے نور پھیلا، علی نبی کے گھر سے طاقت ملی، علی نبی کے گھر میں ہم کو شانتی ملی، علی نبی کے گھر میں ہم کو پروٹیکشن ملی۔ آج وہ ہم نصیب دار ہے، دنیا کے مسلمان نہیں۔ کون اس یوسف ملا کو بولے جا کے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ اسماعیلی مسلمان نہیں، ارے تم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہمارے پاس اسلام ہے، یہ طریقہ ہے دین اسلام پہ چلنے کا طریقہ ہمارے پاس۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے تو یزید 5 وقت کی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، پڑھاتا تھا، معاویہ بھی پڑھاتا تھا، لیکن علی نبی کے نواسوں کو، اولاد کو شہید کیا۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی اولاد کو انہوں نے ذبح کیا، بکرے کی طرح ذبح کیا۔ اسلام ہمارے پاس، یہ سب چیزیں خدا کی رحمت اور نعمت ہے۔ یہ جماعت خانے کا حال، یہ نیاز گھٹ پاٹ، سکری، تھار، سفرہ، مہمانی، یہ ناگی، یہ جڑے، یہ ہماری نصیب میں ہے۔ ان لوگوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں۔ آج ان کے پاس رسول نہیں ہے کہ اپنے گھر کی پکی ہوئی چیز اس کے پاس لے جاویں اور اس میں سے کھا کے تم کو جھڑا دے، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آج وہ چیز نہیں رہی کہ مدینے کی مسجد کے باہر رسول اکرم باہر نکلے اور اپنا ہاتھ ڈال کے پانی میں نیاز بنا کے دیتے تھے۔ آج وہ بد نصیب ہے، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آج وہ چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی جا کے بولے یا نبی یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ قبول کرو، اور رسول اللہ ہاتھ لگا کے وہ زکوٰۃ اپنے بیت المال کا جو مینیجر ہوتا تھا اس کو دے دیتے، ٹریجری کا جو مینیجر ہوتا تھا 10 ونگ نبی قبول کرتے تھے۔ آج زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ ملا کے پاس جاتی ہے، اور ملا کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے، اللہ رسول کا حق کھا جاتا ہے۔ اللہ رسول تو اللہ کا رسول، اللہ رسول کا نور ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نصیب دار ہیں۔ اگر ہم اسماعیلیوں کو پتہ لگے، جو ابھی تک ہم کو اچھی طرح سے پتہ نہیں لگا کہ ہم کتنے نصیب دار ہیں، ہم اسماعیلیوں کو بھی پتہ نہیں ہماری نصیب داری کتنی ہے، ہم اسماعیلیوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم اسماعیلیوں کو بھی یہ پتہ نہیں کہ حاضر امام کیا ہے، کون ہے۔ ہم تو ایک گھیٹے بکرے کے جو وہ گروپ جاتا ہے نا، ہرڈ جاتا ہے انگلش میں بولتے ہیں، ہم بھی اس کے اندر ایک گھیٹے کی طرح چل رہے ہیں۔ آگے والے جو گھیٹے لیڈر گھیٹے ہیں
وہ کبھی کسی کھڈے میں پڑتے ہیں تو ہم بھی سب کھڈے میں پڑ جاتے ہیں. ہمارا کچھ پتہ نہیں, کچھ بھروسہ. ہر ایک اسماعیلی کو اپنی اینٹیٹی قائم کرنی چاہیے مذہب کے حالت میں. ہر ایک اسماعیلی کا فرض ہے کہ اپنے مذہب کی جان ہونی چاہیے. ہر ایک اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے میرا مذہب کیا ہے. ایک نقصل میں کہوں اسماعیلی مذہب کی حالت, زمانے کا جو امام ہے وہی اللہ رسول کا نور ہے. اسماعیلی مذہب اس میں آ گیا. ہر زمانے میں ایک امام ہے. امام کا بدن بدلتا رہتا ہے کپڑے کی طرح. ہم ساری زندگی ایک کپڑا نہیں پہنتے, برس دو برس میں کپڑے ختم ہو جاتے ہیں, نئے بناتے ہیں. بدن جو ہے وہ بھی جامع ہے. یہ جو جامع کا جو لفظ ہے یہ فارسی ہے, اور جامع کا مطلب ہی کپڑے. حضرت امام کا بدن مبارک جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے, لیکن نور وہی ہے. یہی علی ہے, یہی محمد ہے. اللہ کا جو نور ہے وہ یہی ہے. ہمارا مذہب اس ایک ہی بات کے اندر ہے, جو امام کا وارا ہے اس کا حکم مانا. اس میں سب کچھ آ گیا. اگر اس نے ہمیں کوئی بھی شریعت کے ورد بھی اگر کوئی چیز کہہ دی, پھر ریپیٹ کروں کہ ہمارا امام ایسا کوئی حکم کرے کہ جو شریعت کے خلاف ہوئے تو ہم شریعت چھوڑ دیں گے, اس کا حکم مانیں گے. شریعت آئی کدھر سے؟ شریعت کدھر سے آئی؟ رسول اللہ کی حدیثوں میں سے. دوسرے شبدوں میں بولوں تو رسول اللہ نے جو کہا اس کا نام شریعت ہے. مسلمانوں نے تھوڑا اس میں انگیزا کیا, سوری سواحلی لفظ آ گیا, ایڈیشن کیا, ایڈ کیا. رسول اللہ کا فرمان پلس نبی نے جس طرح جو چیز کی ایسا کرنے کا نام شریعت رکھ دیا. ہم اس میں تھوڑا پھیر پھار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں شریعت یہ ہے کہ جو نبی نے حکم کیا ہے. نبی نے کیا کیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ نبی تو سب کچھ کر سکتا ہے. نبی کی طاقت جیسی ہماری طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ ساری رات کھڑے رہے. گرمی کا موسم تھا, وہ زمانے میں پنکھے اور ایئر کنڈیشن تو تھے نہیں. حضور عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے گھر پہ آ گئے. رسول اللہ مسجد کے بالکل بازو میں ہی رہتے تھے, اندر سے دروازہ کھلتا تھا بیڈ روم کا. عشاء کی نماز یعنی جس کو ہم دوسری دعا کہتے ہیں, سمنی کی دعا, وہ پڑھ کے اپنے گھر گئے. تھوڑا سا کچھ کھایا اور رسول اکرم کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے تو صبح تک کھڑے رہے. پسینے سے سارا بدن مبارک اس طرح سے گیلا ہوا کہ پانی کا پکتا تھا. آپ کے پاؤں کے ارد گرد کی جو زمین تھی وہ گیلی ہو گئی. سیمنٹ کا فلور نہیں تھا وہ زمانے میں, پتھر نہیں تھے, مٹی کا جو فلور تھا. آپ کے پسینے مبارک سے سارا ارد گرد کا زمین جو فرش تھا گیلا ہو گیا. کروڑیے کے قریب آپ کی بیوی, آپ کی وائف بی بی عائشہ کی آنکھ کھلی, دیکھا تو رسول اللہ ابھی تک کھڑے ہیں, کچھ بولی نہیں. صبح کی اذان ہوئی, رسول اللہ مسجد میں گئے, نماز پڑھائی, پھر گھر واپس آئے. بی بی عائشہ کہتی ہیں یا نبی, آپ تو نبی ہیں, ساری رات آپ کھڑے رہ کے عبادت کی. یا نبی, آپ کو ڈر ہے کہ اللہ آپ کو دوزخ میں ڈالے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ, دوزخ اور جنت تو میرے قبضے میں ہے. یعنی جنت اور دوزخ تو میرے قبضے میں ہے. تو پھر یا نبی آپ ساری رات کھڑے رہ کے آپ اتنی تکلیف اٹھا کے آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا ہے عائشہ, میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا تاکہ لوگوں کو میری زندگی میں سے لیسن اور ایگزامپل ملے کہ خدا کا شکرانہ ادا کرو. اب مجھے بتاؤ, ہے کسی کی طاقت کس ساری رات اسی طرح ایک حالت میں دو پاؤں پہ کھڑا رہے کہ جیسے ایک پتھر کا بت کھڑا رہتا ہے؟ ہماری طاقت نہیں. تو ہم نے شریعت کے اندر یہ فرق کیا کہ رسول اللہ کے فرمان مانتے ہیں
مگر رسول اللہ نے خود نے جو کچھ کیا وہ ہم کو نہیں کرنا. اسی طرح سے حضرت امام کیا کرتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. حضرت امام کی نقل نہیں کرنی، امام کی کاپی نہیں کرنی. اور امام کی کاپی کرنے کی جو سمجھ ہے وہ روحانی چیز ہے. جیسے کہ امام فرمایا کہ تم میرے جیسے بنو. میرے جیسے بننے کا مطلب امام کا یہ تھا کہ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں حق نہیں کسی کا کھاتا، میں نندا نہیں کرتا، میں بدگوئی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. اس کا مطلب ہے کہ تم میرے جیسے پوتر اور اچھے بنو. آپ کو یہ معلوم ہے نا جیسا امام نے یہ فرمان کیا تھا 1899 کے اندر زنزبار میں. امام فرمایا کہ تم میرے جیسے بنو، اور مطلب امام کا یہ تھا کہ میری طرح پاک بنو، اچھے بنو. ایک آدمی مولا کے سامنے بیٹھا تھا. اس نے مولا نے جب یہ کہا کہ میرے جیسے بنو تو اچھی طرح صاحب کو دیکھا. سفید رنگ کا ہیٹ ہے، چائنا سلک کا سوٹ ہے، وائٹ موزے ہیں، وائٹ بوٹ ہیں، کالا رنگ کا چشمہ پہنا ہے. بس 4-5 دن کے بعد چائنا سلک کا سوٹ سلایا، ایک سفید ٹوپی بھی لے آیا، کالے چشمے لے آیا، سفید موزے پہن کے آیا. جمع کھانے کے اندر بوٹ تو نہ پہن سکے لیکن اگر آ کے بیٹھ گیا. دنیا بھانے بدن بھی اس کا ذرا ایسا ہی تھا. وہ زمانے کے اندر امام سلطان محمد سے بڑی مونچھ رکھتے تھے. 1899 کی جو ساتھ کی پکچر ہے وہ مونچھوں والی ہے اور بھائی چانس اس کی مونچھیں بڑی تھی. ساتھ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. ماں باپ کی جب نظر پہنچی، ماں باپ فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہ خداوند آپ نے فرمایا تھا میرے جیسے بنو. ماں باپ فرمایا تم گدھے ہو. میں نے ایسا نہیں کہا. یہ چیز فرمان میں نے یہ کہا کہ میں کسی کا حق نہیں کھاتا، میں چوری نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نندا نہیں کرتا، میں حسد عرشا نہیں کرتا. اس طرح تم میری طرح پاک بنو. یہ نہیں ہے کہ میرے ظاہر کے کپڑوں کو دیکھ کے تم میرے جیسے بن جاؤ. تو امام کا جو فرمانا ہے وہ یہ ہے. ہماری شریعت یہ ہے کہ حاضر امام جو فرماوے وہ ہمارا دین. ہمارے اندر کینیڈا میں نے جو آپ کو کہا نا کہ جوانوں میں ایک ایسا گروپ پیدا ہوا ہے کہ جو اسلام کی شریعت کی طرف زیادہ جھک گیا ہے. ان کو میں پوچھتا ہوں، کوئی پرسنلی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن یہ میری آواز کے میسیجز پہنچ جاتے ہیں. میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ایسا اسماعیلی نہیں کہ جو یہ کہتا ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. ہر ایک اسماعیلی بچہ قرآن شریف کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، بلا شک سمجھتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ابو بکر کے گھر میں اترا، عمر کے گھر میں اترا کہ علی نبی کے گھر میں اترا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ایک ہی جواب ہے. کسی سنی کو پوچھو گے وہ بھی یہی کہے گا. جو علی کے دشمن ہیں نا، حنفی اور عبادی لوگ علی سے دشمنی کرنے والے ہیں. کبھی ان کو بھی پوچھو گے جب قرآن کہاں نازل ہوا تو کہے گا رسول اللہ کے گھر میں اترا. تو علی نبی کے گھر میں قرآن اترا. اب علی نبی کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے کہ سنیوں کے پاس ہے؟ کہاں ہے علی نبی؟ علی نبی کے نور کا، علی نبی کی نسل کا، علی نبی کے خون کا کون دعویٰ کرتا ہے؟ ساری دنیا کے اندر کہتا پھرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا ڈائریکٹ جانشین ہوں، میری رگوں کے اندر علی نبی کا خون ہے. یہ دعویٰ کون کرتا ہے؟ جو علی نبی ہے وہ کرتا ہے اور وہ ہمارے پاس. اب علی نبی ہمارے پاس ہے تو قرآن لازم ہمارے پاس ہے. اگر علی نبی ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہمارے پاس ہے. اب قرآن کو سیکھنا ہے تو کیا مولوی کے پاس جاؤ گے قرآن سیکھنے کے لیے؟ ارے جس کے گھر میں اترا اس کو پوچھو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حضرت امام مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ. امام بیٹھا ہے سمجھانے کے لیے اور اس کے جو کلام نکلتا ہے مولا کے منہ سے وہ قرآن شریف کی ہی تفسیر ہے. رسول اکرم کے لیے
اللہ نے فرمان فرمایا کہ اے مسلمانوں، محمد کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ اللہ جب حکم کرے، یعنی محمد جو کچھ بھی کہتا ہے وہی قرآن ہے۔ اور جب لڑائی ہو رہی تھی زور کی، صفین کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، معاویہ کا لشکر پہ آ گیا، معاویہ گھبرا گیا، اس کے لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ معاویہ رو نہ گیا، اس کی آنکھ میں پانی آ گیا۔ اور اس وقت عمر وحاص جو مہا چنڈال پاپی بدماش تھا اور علی نبی کے گھر کا دشمن تھا لیکن بہت ہوشیار تھا، اس کو کہتا ہے عمرو کچھ رستہ کرو۔ اس چال باز نے فوراً کہہ دیا اپنے آدمیوں کو کہ قرآن پکڑ کے باندھ کے نیزوں کے اوپر کھڑے کر دو، تلواریں رکھ دو۔ جیسے ہی لوگوں نے قرآن اپنے نیزے کے اوپر اسپیئر پہ باندھ کیے، لڑائی بند ہو گئی، کیونکہ مولا علی کے لشکر کے اندر ایسے لوگ تھے جو مولا کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا مولا ہم قرآن کو تلوار تیر مارے؟ حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو، یہ قرآن تو کاغذ کا جو ہے نا وہ گونگا گونگا قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میرا حکم مانو۔ لیکن شریعت کے اندھے تھے، امام قرآن ہے، اس بات کو وہ لوگ مان اور سمجھ نہ سکے، لڑائی ہار گئے، مولا کو لڑائی بند کرنی پڑی۔ اس وقت ملک اشتر جیسا بہادر مومن مولا کو آ کے کہتا ہے مولا آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، حکم اپنا مت دو بند کرنے کے لیے، آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ۔ مولا فرمایا نہیں ملک اشتر لڑائی بند کر دو۔ کہتا خداوند میں کبھی دوسری دفعہ عرض نہیں کرتا ہوں لیکن دوسری دفعہ عرض کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، یہ ابھی بھاگ جائیں گے۔ فرمایا نہیں ملک اشتر میرا حکم مانو۔ علی کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، حضرت امام کا حکم ماننا ہی اسلام ہے، حضرت امام کا فرمان ہی قرآن شریف کی تفسیر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ امام کا جو حکم ہے اس کے سامنے پھر ہمیں کوئی دلیل نہیں کرنی چاہیے۔ 1000 برس پہلے کی ایک ہسٹری کی میں آپ کو بات سناؤں۔ 1000 برس پہلے افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود غزنوی۔ اس محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر 17 دفعہ حملے کیے، 17 حملے کیے اس نے، اور اس زمانے کی جو ہندوؤں کی پولیٹیکل طاقت تھی اس کو اس نے کرش کر ڈالیا۔ حملہ کر کے لوٹ پھاٹ کے چلا جاوے اور ان کے ہزاروں آدمی ادھر مر جانے، دوسرے برس پھر آوے، کبھی ایک برس میں 2 دفعہ بھی آیا ہے۔ 17 دفعہ اس نے حملے کیے، اور اس کا آخری حملہ سومناتھ کے مندر کے اوپر تھا کہ جہاں سے اس کو بے شمار دولت ملی۔ یہ محمود غزنوی کا ایک سلیو تھا، غلام تھا، وہ حبشی تھا، یعنی ایبیسینیا کا، ایتھیوپیا کا رہنے والا، افریقہ کا کالا تھا۔ اس غلام کو اس نے خرید کیا تھا، اس کا نام تھا ایاز، غلام کا نام تھا ایاز۔ غلام تھا، افریقہ کا حبشی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنے مالک کا اتنا وہ فرمان بردار تھا، اتنا وہ اوبیڈینٹ تھا کہ وہ اپنے مالک کا عاشق ہو گیا، اس کو پیار کرنے لگ گیا۔ اس حد تلک بات آ گئی کہ راجہ یعنی محمود غزنوی جو افغانستان کا سلطان تھا، اس کا دل ایاز کے اوپر دن بدن آتا گیا، زیادہ مہربان ہوتا گیا۔ غلام جب اتنی وفاداری کرے کہ پیار کی حد تلک اس کی وفاداری ہو گئی تو خود جو مالک تھا وہ بھی اپنے غلام کی طرف جھک گیا۔ کچھ بھی بات ہوئے ایاز کو پوچھے بغیر نہ کرے، کوئی بھی مہم، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی تکلیف آ جائے ایاز کو بلاوے، اور ایاز اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے بھی اپنے مالک کا دل خوش کرے۔ ان دونوں کی، مالک اور غلام، ان دونوں کی محبت دیکھ کے
جو راجہ بادشاہ کے دربار میں امیر وزیر تھے وہ جلنے لگے. پرٹیکولرلی جو پرائم منسٹر تھا اس کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر میں ہوں لیکن میرے سے پہلے اس کو خبر ہوتی ہے غلام کو, یہ 2 کوڑی کا غلام. یہ اس کا حال. دوسرے جو منسٹر تھے ان کے دل میں بھی ایک جلن ہوتی تھی لیکن دبدبے زور کے مارے کچھ بول نہیں سکتے تھے. وہ زمانہ جو تھا وہ آٹوکریٹک زمانہ تھا. بادشاہ کا حکم سب کچھ تھا, وہی کانسٹیٹیوشن تھا, وہی لا تھا. وہ کہہ دے مار ڈالو تو مینس مار ڈالو, ڈرتے تھے. لیکن اس توہ میں یعنی اس آشا میں اور اس حالت میں لگے تھے کہ کوئی موقع آوے تو اس کو گراویں, بادشاہ کی نظر سے گر جاوے. ایک زمانہ ایسا آ گیا. ایک دن منسٹر پرائم منسٹر کے پاس کوئی باہر کا ایک جوہری آیا, جویلر آیا. اس کو کہتا ہے کہ میں بہت اچھے اچھے قیمتی موتی ہیرے لے کے آیا ہوں. اس میں سے ایک ایسا موتی تھا جو کبوتر کے انڈے جتنا بڑا تھا. اتنا بڑا موتی پرائم منسٹر نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا کہ تو کل دربار میں آنا, بادشاہ تیرے کو منہ مانگی قیمت دے گا. جب وہ چلا گیا تو اس نے دل و دماغ کے اندر کچھ پلان بھی بنایا. موتی لے کے جویلر دوسرے دن دربار میں آیا. پرائم منسٹر ایسا بن گیا جیسے کچھ جانتا نہیں. سب سے پہلے جب یہ راجا نے موتی دیکھا تو خود تخت سے کھڑا ہو گیا. اتنا سرپرائز ہوا, اتنا بڑا موتی میں نے کبھی نہیں دیکھا. کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور اس کی قیمت آپ جان سکتے ہیں, اب سلطان ہیں, اب جو مجھے دیں گے لے لوں گا. فرمایا نہیں تم بولو. کہتا نہیں صاحب میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ مجھ کو 1 درہم دے دو یا ساری بادشاہی دے دو, آپ کی حالت میں ہے, آپ جو دے دو. حکم کیا اس کو 1 لاکھ سونا مہر دو, گولڈ مہر 1 لاکھ دو. اس جوہری کی جو من کی اچھا تھی اس سے کہیں زیادہ اس کو پیسے ملے. وہ بہت بہت تو 40-50 ہزار تک کی خیال کرتا تھا. 1 لاکھ اشرفی ملی, وہ تو بہت خوش ہو گیا. ابھی بادشاہ نے جب اتنی قیمت منہ سے بول دی تو منسٹر نے کان میں کہا کہ حضور تھوڑی بھول ہو گئی, اس کی قیمت اتنی نہیں تھی, وہ تھوڑے میں بھی مان جاتا. بادشاہ کو یہ پسند نہ آیا کہ اس نے میرے ڈیسیجن کے اندر شک کیا یا اپنی مرضی میرے سے بیٹر بنائی. اس نے فوراً دوسرے منسٹر کو پوچھا کہ دیکھو یہ موتی کیسا ہے, میں نے اتنی قیمت دی ہے, تم کیا بولتے ہو؟ پہلے سے کھچڑی پکی ہوئی تھی, صرف کھانے ہی کی بات تھی. سب منسٹروں نے باری باری میں یہی کہہ دیا کہ سرکار بہت قیمتی چیز ہے لیکن قیمت ذرا زیادہ دی گئی ہے. بادشاہ کو سب کی بات ناپسند ہوئی کیونکہ کسی نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملائی. ایاز پیچھے کھڑا تھا. ایاز ہٹ کے سامنے آیا, گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا, موتی لے کے اس کے ہاتھ پہ رکھا. ایاز بتاؤ یہ موتی کیسا ہے؟ کہتے سرکار بہت قیمتی ہے, ہم نے جو قیمت دی تو تمہیں کیسی لگی؟ کہتے حضور آپ سب سے بہتر جاننے والے ہیں, آپ سلطان ہیں, آپ نے کسی چیز کی قدر کر کے اس کی جو قیمت دی ہے وہ آپ ہی سمجھتے ہیں. بہت خوش ہوا اس کے جواب سے. اور یہ سب لوگ منڈیاں نیچے ہو گئی, سر نیچے ہو گئے, شرمندے ہو گئے. ایاز کو حکم کیا یہ موتی پرائم منسٹر کو دو. جا کے پرائم منسٹر کو دیا. اس کو کہا تم ہمارے بہت پرانے وزیر ہو, ہم تمہارے پہ بڑا بھروسہ رکھتے ہیں اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موتی کو توڑ دو. پہلے تو اس کی قیمت زیادہ دی گئی وہ بات کر رہا تھا,
اب سلطان کہتا ہے کہ اس کو توڑ دو کہتا ہے حضور ایسی قیمتی چیز کیسے توڑی جا سکتی؟ شاباش، دوسرے منسٹر کو دیا، تیسرے کو دیا، سب جتنے عملدار تھے سب کو دیا، سب نے یہی کہا کہ سر ایسی قیمتی نایاب چیز کو توڑنا ٹھیک نہیں۔ عیاش جی صاحب تم نے یہ موتی دیکھا؟ ہاں صاحب دیکھا۔ کیسا ہے؟ بہت قیمتی ہے، اس کو توڑ دو۔ فوراً ادھر ادھر دیکھ کے ایک پتھر اٹھایا، موتی کو زمین پہ رکھ کے مار کے چورا چور کر دیا، توڑ دیا۔ سارا دربار کھڑا ہو گیا۔ 1,00,000 سونا مہر کا موتی۔ ہاں، زور زور سے کہنے لگے آخر تو حبشی کا حبشی، غلام کا غلام، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، زور کا ایک تماشا مارا، اس کو منہ نیچا کر کے کھڑا رہا، کچھ بولا نہیں۔ پرائم منسٹر کی طرف دیکھا، کیا بولتے ہو؟ کہتے حضور دیکھا، میں آپ کو بہت دفعہ اشارے سے کہتا رہا کہ یہ غلام کا غلام ہے، کسی دن سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ اب خزانے میں 1,00,000 سونا اشرفی اس نے نقصان کر دیا۔ دوسرے منسٹروں کو بولا، سب نے یہی کہا۔ عیاش تم کیا کہتے ہو؟ کہ حضور میرے کہنے کی بات ہی نہیں، آپ میرے مالک ہو، آپ نے کہا توڑ دو، میں نے توڑ دیا۔ اب میں موتی بچانے جاتا ہوں تو آپ کا حکم ٹوٹتا ہے، اور آپ کا حکم مانتا ہوں تو موتی ٹوٹتا ہے۔ سرکار میں تو سمجھتا ہوں ایسے لاکھوں موتی آپ کے حکم کے جتنے قیمتی نہیں ہیں۔ اس کو گلے سے لگایا، میں موتی بچاؤں کہ حکم بچاؤں؟ آپ کا حکم مانتا ہوں تو موتی ٹوٹتا ہے، اور موتی کو بچاتا ہوں تو آپ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ تو میری نظر میں تو آپ کا حکم زیادہ قیمتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی سمجھنے کی بات ہے۔ اب ہم کو دنیا داری کے اندر لاتا ہوں میں اپنی طرف ابھی، ہم دنیا کے اندر ہمارا مال دولت، کھانا پینا، ویڈیو لینا دینا، جو کچھ بھی ہے ہمارا، مجھے بتاؤ فرمان ٹوٹتے ہیں؟ ٹوٹتے ہیں؟ ہم نے بہت دفعہ فرمان توڑ ڈالے اپنی دنیا داری عیش و آرام کے لیے۔ ہم نے بہت سے فرمان جان بوجھ کے توڑ دیے جماعت خانے آنے کی خاطر، نہ دنیا کے اندر پڑے رہے ہیں، دین میں بھلے۔ اور مولا تو رحم رحیمی ہے، اس آشا نے ہمیں اپنگ بنا دیا ہے۔ مولا رحم رحیمی ضرور ہے، لیکن دعا میں پڑھتے ہو کہ وہ غضب بھی کرتا ہے۔ پہلا ہی لیسن ہمارا یہ ہے کہ یا مولا ہم کو وہ رستے پہ مت چلنے دے، ہمیں توفیق دے، اس رستے سے بچے کہ جس رستے پہ چلنے سے ان لوگوں کے اوپر تم نے غضب کیا۔ خدا غضب بھی کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے، ایک دم ملیا میٹ کر ڈالتا ہے، اور ہمارے سامنے بے حساب ایسی مثالیں ہیں۔ قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ تم دیکھو، دنیا میں گھوم کے دیکھو، تمہارے پہلے کتنی قومیں، بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ، بڑی بڑی زبردست قومیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کا ذکر کیا ہے کہ جن کے قد سائز ان کا 40 وار 120 فیٹ ہائی آدمی تھے۔ آج ہم کو بڑا تعجب لگتا ہے، کوئی 6.5 فٹ کا آدمی آتا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے او کتنا لمبا ہے، لیکن 120 فیٹ کے لوگ، 40 وار 40 یارڈ اونچے لوگ اس زمین کے اوپر تھے۔ آج ان کا نام بھی نہیں، نشان بھی نہیں، ختم ہو گئے۔ صرف قرآن شریف نے ان کا ذکر کیا ہے، بائبل کے اندر ذکر ہے تھوڑا سا۔ ہم اگر حضرت امام کو اس ایاز جتنا کہ جو اپنے مالک سے اتنا پیار کرتا تھا، کبھی اتنا بھی ہم پیار کریں تو ایسے تو لاکھوں موتی امام کے فرمان سے قربان ہوں گے۔ دنیا کی عیش و آرام کی خاطر، دنیا کی موہ مایا لالچ کی خاطر ہم اپنے حضرت امام کے تو کئی حکم توڑ چکے ہیں۔ اب ہمارے دل میں روشنی آوے تو کیسے آوے؟ ہم اپنے من پہ چلتے ہیں، ہم اپنے ارادے پہ چلتے ہیں، اپنے ڈیسیجن پہ چلتے ہیں۔ امام زمان کا فرمان ہم بہت دفعہ اپنی ڈیسیجن کے سامنے پھینک دیتے ہیں، اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ مولا نے کہا، مولا تو کہتا ہے، یہ کر کے ہم اڑا دیتے ہیں۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنے ڈیسیجن پہ مت چلو، آپ مرادہ مندے بہانے شاہ نہیں آون کارا۔ تم اگر اپنے من سے
اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے چلو گے تو مولا تم سے بھاگ جائے گا. دین چھوڑی یہ کوئی دعوے پڑیا مذہب کے راستے کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے اگر چلو گے تو فرمایا ان ساتھیوں سے کہ جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان عابدوں اور ذاکروں کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور تم گناہ اور دکھوں میں پڑ جائے گے. مولا ہمیں اس حالت سے بچائے. ہمارا مذہب یہ ہے مولانا حضرت امام کا حکم ماننا. ہمارے جان مال آل اولاد جو کچھ بھی دنیا میں ہے امام زمان کے پاؤں میں ہم دے چکے ہوئے ہیں. کمپلیٹ سبمیشن مولانا حضرت امام کی ہو. یہ اسماعیلی دین اور مذہب ہے, اسی کا نام اسلام ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچائے. مولا ہم کو اپنے دین کی سمجھ دے دے. مولا اپنی معرفت دے دے. مولا ہم پہ راضی ہو گئے. آفت بلائے دور کرے, مصیبت مشکلیں دفع کرے, بیماروں والوں کی بیماری دور کرے, غریبوں کی غریبی دور کرے, بے اولادوں کو اولاد دے دے, مجبوروں کو مولا طاقت دے دے, جب تک شکریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے, سکھی آباد کرے, مال میں جان میں آل اولاد میں روزی کمانی میں تندرستی میں ایمان میں برکت دے لے. مولانا حضرت امام ظاہر میں باطن میں ہمیشہ آپ کی رکشا کرے اور نورانی دیدار عنایت کرے.